السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون۔ وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو ہوگی؟ یہ موت کا وقت ہوگا، جب ان کو یہ حقیقت نظر آ جائے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں اپنی دنیا میں کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور جگہ جو ان کی حسرت کی ہوگی وہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کچھ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے، یعنی جنہوں نے توبہ دنیا میں نہیں کی، اسی طرح مر گئے، یا اتنے بڑے بڑے گناہ تھے جس کے لیے انہوں نے کفارہ بھی ادا نہیں کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے، تو جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اس وقت یہ کافر دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم از کم آج ہم بھی یہاں سے نکالے جاتے۔ لیکن یہ دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری ہی نہیں کرتا۔ اور آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھے، پھر جلدی وہ جان لیں گے۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یعنی پچھلی آیت میں ان کو ایک طرح سے وارن کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے، تو ابھی سے سمجھ جاؤ۔ اس کے لیے یہ بھی ایک وارننگ کا طریقہ ہے، ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے، ایک تنبیہ، ایک دھمکی ہے۔ یہاں ابتدا میں بھی ذرہم یأکلوا آیا اور آخر میں فسوف یعلمون، یعنی جلدی پتہ چل جائے گا، یہ پچھتائیں گے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ذرہم یأکلوا میں ایک دھمکی ہے، فسوف یعلمون میں دوسری دھمکی ہے۔ تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ جہاں پر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی نہیں رہ گیا، لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا کمانے کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہتا ہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہتا ہے، تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ جبکہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی آخرت کو بھلا کر، اپنی دنیا کو بھلا کر آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کی چیزوں کے لیے چلتا ہے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں نہیں ہے۔ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پر لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اور دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی اس کی ہرس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبی کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے نا کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ مٹی ہی بھر سکتی ہے، کہ جب اس کو ایک سونا بھر وادی دے دی جائے گی نا تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور سونے سے بھری وادی ہونی چاہیے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے گا، یہاں تک پہنچ جاؤں، یہاں تک ٹارگٹ حاصل کر لوں۔ ہمیں اپنے آج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، گزر چکا، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں،
تو ہمارے پاس جو آج ہے ہمیں اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے کچھ یعنی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ مثلاً اب کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے کہ میں اگلے رمضان میں جو ہے وہ روزے رکھ لوں گی، ابھی تو میری ریٹائرمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہے، جہاں کوئی جاب کرتا ہے تو اس کو یہ ہوگا کہ میں تو جاب پہ جاتی ہوں تو یا جاتا ہوں تو وہاں پہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، تو میں کیا کروں، جب یہاں سے ریٹائر ہو جاؤں گی تو تب میں روزے رکھ لوں گی۔ تو کیا پتہ جب وہ ریٹائر ہو تو تب اس کی زندگی نہ ہو، یا اس وقت ایسا بڑھاپا آ چکا ہو کہ اس وقت وہ روزے رکھنے کے قابل ہی نہ ہو۔ تو جو جوانی میں انسان جو کر چکا ہوتا ہے نیک عمل، بڑھاپے میں اس طریقے سے عمل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے آج کی فکر کرنی چاہیے، کل کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، کوئی امت اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے صرف فیصلہ کرتے وقت ہی اتارے گا، یعنی جب فرشتے نازل ہوں گے وہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت کا وقت ہوگا، تب تو حساب کتاب کا وقت ہوگا، تب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی از ذکر سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوموں کو دی گئی تھی، ان لوگوں کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں اپنی منمانی تبدیلیاں کر لیں۔ لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک یہودی تھا، وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، وہ ایک کاتب تھا اور بہت اچھا رائٹر تھا، کتابیں لکھا کرتا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کس چیز ہے تمہیں اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس گیا، انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا۔ اس کے بعد انجیل لکھی، اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور پریس کے پاس گیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد قرآن پر میں نے تجربہ کیا، اس میں کچھ تبدیلی کی، لیکن جب میں مسلمانوں کے علماء کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، حالانکہ میں نے اس میں چھوٹا سا فرق ڈالا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہی حفاظت کرواتا ہے۔ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ بہ لفظ کو صرف اس طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا بھی جانتے ہیں، اور ان کی تبدیلیوں سے بھی وہ واقف ہیں، جس کو سبع قرات کہا جاتا ہے یا عشرہ قرات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں بھی یہ محفوظ ہے۔ ابھی تو کتابیں پھر بھی موجود ہے، کبھی یہ وقت ایسا بھی آئے گا کہ کتابیں بالکل ہی ختم ہو جائیں گی اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی۔ ہر وقت اس وقت اگر کسی سازش کے تحت یہ ڈیجیٹل قرآن بھی مٹا دیا جائے تو پھر قرآن کہاں محفوظ ہوگا؟ سینوں میں، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حافظ قرآن موجود ہیں، انہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک معجزہ ہے، دلیل ہے یہ اس کی، اسی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں سے، کتابوں میں سے، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں میں دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی طرح کے ورژن اس قرآن میں دیے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے ہم جیسے فائدہ اٹھانا چاہے، جیسے انجوائے کرنا چاہے، جیسے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بلا شبہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پس وہ اس میں چڑھنے والے ہو جائیں تو بھی وہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی جادو بھی ایک طرح
سے کہتے ہیں کہ نظر بندی ہوتی ہے. چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، دیکھنے کا انداز انسان کا بدل جاتا ہے. اور کوئی بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا. یعنی مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے ہیں. عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ظاہر ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے. اسی طرح قرآن میں ولا تبرجنا تبرج جاہلیت اولا کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں کرنے یا ظاہر نہ کریں. تو یہ بروج وہ ہیں جو روشن ستارے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے اور انہیں ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے. جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں. اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو احکامات الہی یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے، کہاں نازل زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو خبریں ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ سننے چوری کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں تاکہ آ کر وہ کہانوں کو وقت سے پہلے بتا دیں اور کہان اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتائے. اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں فرمایا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب یعنی جو ٹوٹے ہوئے ستارے ہوتے ہیں وہ ان شیاطین کو جلانے کا کام لیا جاتا ہے ان سے، یعنی وہ ان پر مارے جاتے ہیں. اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو. یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا رزق ہے. بعض کا انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر، انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہے، چرند پرند ہے، چونٹی ہے، بچھلی ہے، ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق، پلاننگ کے مطابق نازل کرتا ہے. اور کس جگہ کتنی بارش اتارنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگانا ہے، کس جگہ کتنا شہد پیدا کرنا ہے، یہ سب اصل پلاننگ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور پھر یہ آیت انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ انسان بعض کا لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے مایوس ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی ہی نہیں جانی. ہوتا ہے نا ایسے، انسان مایوس ہو جاتا ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے موجود نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو کہنے پر وہ سب کچھ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی بات مان لی جائے تو زمین پر فساد پھیل جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں گے کہ وہ ان کی بگاڑ پیدا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بعض کا ان کو کس طرح ابیوز کرتے ہیں، کس طرح مس یوز کرتے ہیں، کس طرح ضائع کرتے ہیں ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد تک ہی پھر ان کو دیتا ہے یہ ساری چیزیں. اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اسے ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر یہ تمہارے ذمہ ہوتا پانی کی سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو چکے ہوتے. اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم وارث ہیں. اور بلا شبہ ہم نے جان لیا جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں. یعنی چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے ہو، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے ہو، یا نیکی میں پیچھے رہنے والے، وہ سب جانتا ہے. یا وقت کے اعتبار سے جو قومیں آگے گزر گئیں،
یا بعد میں آنے والی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، بلا شبہ وہ کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کی جو تخلیق ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ تراب یعنی مٹی سے۔ ایک جگہ پہ حماء مسنون کا لفظ آیا ہے، پھر سلسال کالفخار کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو یہ تخلیقی مختلف سٹیجز ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے، اور اس لیے ابلیس کو بھی کہا گیا کہ وہ سجدہ کرے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں بدبودار اور کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں، اپنی روح سے اس میں پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یعنی انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پر شرف حاصل ہو گیا۔ یہ ہماری روح ہے۔ اصل میں جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈالی گئی ہے۔ یہ تشریفی اضافت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، جیسے بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں؟ نہیں رہتے نا۔ اس کو عزت بخشنے کے لیے کیا کہا گیا؟ بیت اللہ، یعنی اللہ کا گھر۔ ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے انسان کو عزت بخشنے کے لیے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، دیگر اس کے آرام پہنچانے والی چیزوں کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ روح کی غذا قرآن ہے۔ روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے نہ سکون پاتی ہے۔ تو اسے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جب روح جو ہے وہ یعنی پریشان ہوتی ہے یا وہ اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی غذا قرآن ہے، دین ہے، اللہ کے ذکر جو پھر فاقوں میں مبتلا ہو جائے گی اگر روح، تو وہ کمزور پڑ جائے گی اور وحشت میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ اس کا حل ہے کہ اس روح کو قرآن سے سیراب کیا جائے۔ پھر دیکھیے کہ جس طرح جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، ایسے روح کی بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کر سیراب ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کس نے آج سحری کھائی ہے یا کس نے نہیں کھائی، یعنی تو کسی نے کم کھائی ہے، کسی نے زیادہ کھائی ہے۔ اسی طرح جو روح ہے، روح میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ایبزورب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی قرآن زیادہ پڑھ سکتا ہے، کوئی قرآن کم پڑھ سکتا ہے۔ جتنی روح ہماری جذب کرتی ہے قرآن کو یا تلاوت کو، اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو فرض کریں جیسے پہلے دن ہم نے سحری کی تو کیا ہوا؟ ہلکا سا نوزیہ ہوا، یعنی کھانے کو دل نہیں کیا، یعنی باہر کو آتا تھا۔ تو روح کو بھی قرآن کی بعض کا عادت نہیں ہوتی، ہم روح کو تلاوت سناتے نہیں ہیں۔ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیں، ہماری روح کو بھی زیادہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، زیادہ سننے کی عادت پڑ جائے گی، تو وہ بھی ہمیشہ بھی کیا ہوگی؟ تر و تازہ ہی رہ جائے گی۔ تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جس نے تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا، جنات کا سردار تھا، اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کو بہت لیڈرشپ، اس کی کوالٹیز تھی اس کے اندر لیڈرشپ کی، اور اس میں بہت کچھ یعنی اوصاف بھی پائے جاتے تھے۔ وہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے، آدم کے آگے جھکو، تو وہ بگڑ گیا۔ اصل میں اس کا بھی ایک امتحان تھا۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف ابلیس کا امتحان نہیں ہوتا، تاہم سب بھی یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت میں بہت سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح ابلیس پر آزمائش آئی تھی، حالانکہ اس کو کیا دیکھنا چاہیے تھا؟ حکم دینے والے کو دیکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھے۔ حکم دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو حکم دینے والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا دل قرآن میں نہ لگے، قرآن کے احکامات کو ماننے میں نہ لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قرآن میں حکم کس نے دیا ہے، وہ حکم کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، بلا شبہ تو مردود ہے۔ اب سزا تو ملنی تھی، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس کی بھی دعا قبول کی، حالانکہ وہ کیا تھا؟ اللہ کا نافرمان بن گیا تھا۔ ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکا دوں گا۔ یعنی خود اپنے اوپر الزام نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے مجھے بہکایا، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے، اور بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہوں گے۔ ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے۔ تو جنت کے 7 دروازے ہوں گے، لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں میں جائیں گے، کیونکہ وہ ایک دروازہ خاص لیول تک جائے گا، جیسے لفٹ۔ آپ دیکھیں بہت زیادہ، اگر آپ لوگ سعودی عرب گئے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کلوک ٹاور جو ہے اس کی جو لفٹ ہے نا ایک خاص حد تک جاتی ہے، اس سے آگے جو دوسری لفٹ لے کر جائے گی، اس سے آگے جو تیسری لفٹ لے کے جائے گی، یعنی لفٹ جو ہے ایک خاص حد تک انسان کو لے کے جاتی ہے۔ تو جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پر آپ نکل جاتے ہیں۔ تو جہنم کے بھی لیول ہے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو نیچے لے جائے گا، جیسے کہ کوئی بیسمنٹ ہو اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہو رہی ہوگی۔ سب سے بدترین کوالٹی منافقت ہے، اور اوپر سے کچھ اور اندر سے بھی کچھ اور، یعنی دین میں اخلاص کا نہ ہونا۔ کوئی بھی شخص دل میں حسد، بغض، بدگمانی لے کر جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دی جائے گی ساری۔ کیا نکالا جائے گا؟ سینوں سے حسد کو نکال دیا جائے گا، بغض کو نکال دیا جائے گا، بدگمانی کو نکال دیا جائے گا، سارے برے اخلاق انسان کے دھو دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پار کر جائیں گے۔ تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں، اب جنت آگے ہے جہنم پیچھے ہے، درمیان میں ایک پل ہے جس کو کنترا کہتے ہیں۔ کنترا پر روک لیا جائے گا، اور دنیا میں ان کے بعض مظالم تھے جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے تھے یا بدگمانیاں تھیں، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کانٹ چھانٹ کر دی جائے گی تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قسم ایک ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کو جانتا ہے۔ یعنی ہمیں اپنے گھر کا راستہ معلوم ہے نا، تو جنت میں جب ہمیں کہا جائے گا داخل ہو جا تو ہم ایسے ہی جانتے ہوں گے اپنے گھر کو جیسے دنیا کے گھر کو جانتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ۔ یعنی وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت کا دروازہ بہت وسیع ہوگا، جنت والے ایک دوسرے کو انتظار کر کے اکٹھے داخل ہوں گے، جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ مقربین ہوں گے، سابقون ہوں گے، وہ تو اسپیشل یعنی VIP ہوں گے، نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے، ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی، صاف ستھرے ہوں گے، ظاہر میں بھی صاف ستھرے، باطن میں بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اس پل کا تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم و قصاص کا حساب ہوگا۔ کون سا پل ہے؟
نہیں، پل صراط نہیں، پل صراط پہ تو ہمیں گزرنا ہے. جہاں پہ جھگڑوں کا فیصلہ ہونا ہے وہ پل کنترا ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا. یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالموں کے ساز کا حساب ہوگا. مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی، لیکن ساتھ کچھ لوگوں کے حق بھی مار لیا آپ لوگوں نے. آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کر آپ کو جنت دے دی جائے یا زیادہ اونچے درجے پر چلے جائیں آپ. اب یہاں آپ کو کیا ہوگا، ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوگی. اس لیے دنیا میں ہی انسان کو اپنا اپنا معاملہ صاف کروا لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو جو بھی نیک اعمال ہو سب کے ساتھ میں وہ داخل ہوں. این آخری مرحلے پہ کوئی اور نہ لے لے وہ اعمال. نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں. یعنی بس ہمیشہ کے لیے خوشی کا دور شروع ہو جائے گا. آپ میرے بندوں کو بتا دے، بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے یہاں بچا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا تم ہنستے کم روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا، خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو، قریب ہو جاؤ، اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں. جب وہ اس کے ہاتھ داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا. ابراہیم نے کہا، یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں. انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا؟ تو تم کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں. ابراہیم نے کہا، اور گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے، جو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے. اس نے کہا، اے فرشتوں، پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ان کو پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. یعنی قوم لوط کی طرف کیوں بھیجا گیا تھا؟ ہاں، یعنی عذاب کے لیے بھیجا گیا تھا فرشتوں کو. لوط کے گھر والوں کے سوا بے شک ہم ان سب کو ضرر پہنچانے والے ہیں. اس کی بیوی کے ماسوا ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. پھر جب فرشتے آلے لوط کے پاس پہنچے، لوط نے کہا، یقیناً تم لوگ اجنبی ہو. انہوں نے کہا، بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں. بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو اور تم ان کے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی یہاں ایک خاص ہدایت دی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا. ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر یقین نہیں کر پاتا. اور پھر جس قوم پر عذاب آ رہا ہے، کوئی شور سنائی دے، انسان مڑ کر اسے دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ان ظالموں کے لیے رحم آ جائے. پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے تو اپنے پیچھے اپنا بہت کچھ مال و متاع چھوڑ کر آتا ہے. تو جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے اسی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے. جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دی اس پر غم کیسا. تو اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراغی پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کتنی برکتیں ان کے لیے رکھے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہاں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ لوگ جب عذاب سے بچ کر نکلے تو آگے ہی چلتے ہی چلے جائیں، اپنی منزل پر پہنچے.
اس سے عام زندگی کا ایک اصول جو ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو پوری طرح اس پر فوکس کریں. جب کسی بھی کام میں مصروف ہو تو اسی پر توجہ رکھیں، جیسے نماز، جیسے کھانا پکانا. جو کام بھی آپ کرتے ہیں یا بعض اوقات آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، یعنی چھوٹے موٹے کام جو ہیں، لیکن جو اہم کام ہوتے ہیں اس میں جو ملٹیپل ٹاسک ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی اس میں جی ہمارا جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں ہم لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی تھی؟ اس یکشا صدرہ کا ما یکشا ما زغا، یعنی آپ نے غض بصر کیا تھا اس وقت، یعنی جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے بڑھی. آپ نے اپنے مقصد سے اپنی نگاہ کو ہٹایا ہی نہیں. بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھی، کیونکہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے، ایسی چیزیں دیکھتے جو دیکھنے والی نہیں تھی، تو پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا وہ مقصد پورا نہ ہوتا. اسی طرح جب آپ حج اور عمرے پہ جائیں یا رمضان آ گیا تو اس پر فوکس کریں کہ میں کس چیز سے گزر رہی ہوں. جیسے کہ پیچھے بات ہے کہ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت مجھے جو صحت وقت زندگی ملی ہے اس سے بہتر کام لے لوں. کیونکہ کچھ لوگ یا ماضی کی باتیں یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں، کچھ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو آج جو ان کے پاس ہے ان سے غافل رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے. ہمارا مستقبل سنور جائے، ہم اس کی فکر میں رہتے ہیں اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا یقیناً صبح ہوتے ہی اس کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے. اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آگے. لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی قوم کی بیٹیاں عورتیں مراد ہے. آپ کی عمر کی قسم، بلا شبہ وہ اپنے نشے میں بہک رہے تھے، یعنی وہ شہوت کے نشے میں تھے. پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کے نیچے کر دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں. بے شک ایکا والے یقیناً ظالم ہے، یعنی قوم شعیب، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں یقیناً کھلے راستے پر ہیں، یعنی عربوں کی تجارتی شاہراہوں پر یہ بستیاں تھیں. اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے اور پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے. چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے. اور ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے. اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں. یعنی یہ سب کچھ ایک کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بنانے کا ایک مقصد ہے. یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ سورہ فاتحہ، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے. دیکھا جائے تو بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کی. تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے. سورہ ہجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا، اور ان پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں. یعنی دنیاوی چیزوں اور مال و متاع پر نظر نہ رکھیں، دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہاں تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں پر تعجب یا حیران نہ ہو جن کو بہت دنیا مل گئی ہے اور وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے کفر و نفاق پر اڑے ہوئے ہیں.
کیونکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا کہ قوم نے جو زیادہ امیر لوگ تھے یا جن کی دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ جن کو ملی تھی، ان میں سے بہت کم ان پر ایمان لائے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے. یعنی آج بھی ہم دیکھیں تو کیا جس کے پاس بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، کہتے ہیں نا یہ لوگ. تو یہ دلیل نہیں ہے. آج بھی دیا آخرت میں بھی مل جائے گا. اگر کوئی آخرت میں ہوئی تو اس لیے پیغمبروں کے باتوں کی وجہ سے اپنی دنیا کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ لوگ کہتے تھے. تو دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی یعنی چھو کر اس کی نرمی اور ملائمت کے اوپر حیرت زدہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی بہتر ہوں گے. یعنی جو دنیا کا کپڑا ہے اس کے ساتھ یعنی برابری کی ہی نہیں جا سکتی. یعنی جب صحابہ کے اندر ذرا دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ہی اس کو آخرت کی طرف توجہ دلا دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہو، کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا. اب اس کا کیا مطلب کہ ہم پھول پودے نہ لگائیں؟ کسان کام نہ کرے گا تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ پھر مسجد میں ہم تسبیحیں ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ پودے لگاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھیں. پودے ہاتھ سے لگائیں، زبان خالی نہ رہے. زبان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے تر رہے. اور ایک اور ہدایت ہے جو یہاں دی گئی ہے، واحفظ جناحک للمؤمنین. مومنوں کے لیے اپنے پہلو نرم کر لیجئے، یعنی اپنے فالوور کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر لیجئے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے چند بچوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ قطار میں اپنے ساتھ، اپنے پروں کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لگا کے چلتی ہے. تو یہ لیڈر کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کا کانفیڈنس دے، اس کو احساس تحفظ دے، اس کو اعتماد دے، اور کچھ فرق نہیں پڑتا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر قریب کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ مارا جاتا تھا. جو قریب آنا چاہتا تھا اسے آنے دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے. یعنی انسان کو اگر دنیا میں کوئی بڑا مرتبہ مل جائے تو غریبوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ایسی جگہوں پر بھی جائے جہاں پر انسان کا دل نرم پڑتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے. جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ ان سے وعدہ کر لیتے تو اسے پورا کرتے، بشرطے آپ کے پاس ہوتا. کبھی نہیں بھی ہوتا تو قرض لے کر دوسروں کو دے دیتے. ایک دفعہ اقامت کہی گئی نماز کے لیے کہ اعرابی آپ کے پاس آ گیا، کپڑا پکڑ لیا، کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں کہیں، میں اسے بھول نہ جاؤں. آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پوری کی، بعد میں آ کر نماز پڑھائی، حالانکہ اقامت ہو چکی تھی. تو ہمارے یہاں پہ ایسے ہو تو لوگ پریشان ہو جائے یہ ہو کیا گیا، اقامت تو ابھی ہوئی تھی اور کیوں نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح ایک عورت تھی جس کی عقل میں کچھ فطور تھا، تو وہ آپ کو کہنے لگی کہ میرا ایک کام ہے. آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا. تو اس عورت نے راستے میں آپ سے بات کی اور اپنا کام بتایا، اور اس کا جو بھی کام تھا آپ نے اس کا وہ کام کر دیا. تو ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ماں ہے تو بچے ہیں، کوئی لیڈر ہے تو اس کے فالوور ہے، ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹ ہے. تو اسلام میں ایسا بڑا ہو چھوٹا ہو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے. اور آپ کہتے ہیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں.
جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ حصے کا مان لیا، ایمان لیا، اور کچھ کا انکار ہی کر دیا. سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے ان کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے. چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں. بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں. سو جلدی وہ جان لیں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. یعنی لوگوں کی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا. یہاں دل کی گھٹن کا ایک علاج بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ نماز اور تسبیح. یعنی سبب کوئی بھی ہو، چاہے لوگوں کی باتیں ہو، مستقبل کا خوف ہو، ماضی کا کوئی غم ہو، جب غم شدت پکڑے تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے. کون سے قول کی؟ سبحان اللہ و بحمدہ. کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا. چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. یعنی یقینی بات کون سی ہوگی؟ موت. حقیقت یہ کہ موت سب سے بڑا یقین ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہوئے بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا کہ وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں. سورہ نحل کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کا ذکر ہے اس میں. سورہ حجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں، سورہ نحل میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں. سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا سو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں. وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی کے ساتھ اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ ہی سے ڈرو. یعنی قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا کیونکہ روح کے لیے کیا غذا ہے؟ روح ہی غذا ہے. ٹھیک ہے، ہماری روح کے لیے قرآن چونکہ روح ہے، اور روح کے لیے روح ہی غذا ہو سکتی ہے. اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ بے حد بلند ہے اسے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے. یعنی ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں. پیدا اللہ نے کیا، چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے سر جھکا دیتے، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث و مباحث کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل کیا دی، کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہی چیلنج کر دیا. اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ بے حد بلند ہے اسے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک سری جھگڑالو ہے. اس نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہاری گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فوائد بھی، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. یعنی جانوروں کے حقوق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، تو پھر ان کا خیال بھی رکھو، اور ان میں تمہاری جمال ہے. جب شام کے وقت تم چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں ہو. یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے. اور گھوڑے، خچر، گدھے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. یعنی گھوڑا ایک بہت خوبصورت جانور بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے، خچر وغیرہ ہی تھے، اور یہاں اشارہ کر دیا گیا، کہا اب بھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں
جن میں تم سواری کرو گے لیکن تم ان کو نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں سے کچھ تم دیکھتے ہو اور کچھ ایسی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ابھی. مثلاً براق، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ براق کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی سواریاں، اور ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جن کو ہم جانتے نہ ہوں. اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے، اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو. وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، وہ زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل بھی. یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو مسخر کیا، ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں. بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. یعنی اس میں آپ دیکھیے زمین کے ستاروں کا ذکر، یعنی طرح طرح کے پھلوں کا جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا ہے. فائدے کے بھی ہیں وہ، پھر آسمان کی سجاوٹ کے لیے بھی ہے. زینت اور ستاروں کا ذکر ہے. یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ ستارے زینت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے، پوجنے کے لیے نہیں ہے. جیسے قوم ابراہیم جو تھی وہ ان ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی، اسی طرح ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح ستاروں کی کچھ تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے علم نجوم کون سا علم ہوتا ہے؟ جادو کا علم ہوتا ہے. یہ جادو کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس نے نجومی کا پیشہ اختیار کیا جس نے، تو وہ بھی درست نہیں ہے جو جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو ان کی قسمت کے حال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے. وہ تو ہر وقت گردش میں رہیں گے، کہیں رکے ہوئے نہیں ہیں ستارے. تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ چین نہیں کرتے. انسان کو تو پھر چین آ جاتا ہے، ستارے جو ہے وہ کبھی بھی چین نہیں کرتے، وہ اپنے مدار میں گھومتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے پھیلا دیا جس کے مختلف رنگ ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم ان میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چھیننے والی ہیں تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی سمندر اتنا بڑا، زمین کے 3 حصے جو ہے سمندر سے ڈھپے ہوئے ہیں، تو وہ اگر بھپڑ جائے تو ایک حصہ بھی باقی نہ بچے اور اس پر سارا سمندر ہی چھا جائے، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اس بات کا مشاہدہ اگر کرنا چاہے تو آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ سی سائڈ پر جاتے ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں کہ لہریں اڑتی ہیں، ساحل پر آ کر جھک جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں آتی. حالانکہ بعض کا بڑی بڑی اونچی لہریں ہوتی ہیں جو شہر کو لپیٹ میں بھی لے سکتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہٹتی رہتی ہیں اور انسانوں کے لیے سامان زیست کا انتظام کرتی ہیں وہ. اور سمندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تاکہ ہم مچھلیاں پکڑ سکیں، فشنگ کر سکیں. اس کی لہریں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہم فشنگ بھی نہیں کر سکتے، مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. تو زیور پہننا منع نہیں، حلال سے آیا ہو، ایک حد کے اندر پہنا ہوا ہو. کبھی آپ کسی لانچ میں بیٹھے جب سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیچھے پانی 2 حصوں میں کٹتا چلا جاتا ہے. سمندر تمہارے لیے بنایا، مچھلیاں تمہارے لیے پیدا کی، زیورات کا سامان تمہارے لیے پیدا کیا. یہ سب نکالو، محنت کرو، کمائی سے حاصل کرو، لیکن جائز طریقے سے، اور پھر خرچ بھی جائز طریقے سے کرو اور ان میں کھو نہ جاؤ. یہ ہے اصل مسئلہ. اور پھر یہ کہ کشتیوں کا چلنا بھی اللہ کی قدرت کی علامت ہے، اور کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ جتنے شپ جو آرام سے پانی پر تیرتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے. اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور بہت سی علامتیں ہیں، تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟
تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل کیا تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ان کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، بہت ہی برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ تعالیٰ بنیادوں سے ان کی عمارت کو آیا، پس ان کے اوپر سے چھتیں ان پر گر پڑیں اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہیں تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی ہے اور بڑائی کافروں پر ہے، جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کافر کے بارے میں ذکر ہے، اس کی وفات کا حال بیان کیا گیا کہ جب عذاب روح پر ہو رہا ہوتا ہے اسے جسم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ گار آدمی ہو مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں خبیث روح نکل، جو خبیث جسم میں رہی قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، یعنی اب تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو۔ اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اس پر اس وقت حسرتوں کا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر۔ جن لوگوں نے نیک رویہ رکھا ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کا گھر بہترین ہے، اور یقیناً کیا ہی خوب گھر ہے متقیوں کا، یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری پھر جنتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ہمیشگی کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہ سب کچھ اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو انسان بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پاتی۔ آپ جتنا چاہیں، جتنی محنت کر لیں، جتنی کوششیں کر لیں، طلب کر لیں، لیکن ساری نہیں ملیں گی، وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان خواہشات کو پورا ہونے کی ایک جگہ رکھی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ یہ دائمی باغات ہے، جنت عدن، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا سامنے آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ کبھی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا،
تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ کیا تو اپنی موجودہ حالت پر خوش نہیں ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ نے فرمایا وہ بیج کاشت کرے گا، پلک جھپکنے میں وہ اگ آئے گا، فوراً سیدھا ہو جائے گا، کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی مانند جو ہے انبار لگ جائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، سب کچھ بھی مل جائے پھر بھی انسان کہتا ہے یہ نہ کروں یہ نہ ہو جائے، تو جو کچھ اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اسے انجوائے نہیں کرتا، بلکہ مزید لینے کے لیے، مزید خریدنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سلامتی پر ہو، ان اعمال کے بدلے جنت میں داخل ہو جائے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اوپر کافر کا انجام بتا دیا گیا، یا مومن کا انجام بتا دیا گیا کہ اس کو آ کر فرشتے پہلے سلام کرتے ہیں، فرشتے عذاب کے لیے آئیں یا خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں، سلام کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے بہرحال اعمال چاہیے، اگرچہ وہ کافی نہیں، باقی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن نیک عمل کے بغیر بھی پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ انہیں ان کے برے اعمال کی خرابیاں پہنچی، ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شریک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ وہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کیا، تو زندگی کا جوڑا، موت کا جوڑا، یعنی زندگی کا جوڑا کیا ہے؟ موت، یعنی زندگی کا جوڑا موت ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مردہ۔ وَأَحْيَيْكُمْ ہو گئے زندہ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ ہوں گے مردہ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ ہوں گے زندہ، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، یقیناً ہم دنیا میں ضرور انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور بلا شبہ آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو دینے میں چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، چاہے اپنا گھر بار اپنا وطن ہی کیوں نہ ہو۔ کاش لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ واضح دلائل کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے آپ پر ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی بالکل ہی بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ سوچتے بھی نہ ہو، یا وہ ان کے چلنے پھرنے میں ہی ان کو پکڑ لے؟
چنانچہ وہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں، یہاں وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لیں۔ پس یقیناً تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں۔ یعنی سائے کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سجدے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ان کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں، جو زمین میں کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اگر 2 کی اجازت نہیں تو پھر 3 یا 5 کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ اور اسی کا ہے جو بھی آسمان و زمین میں، عبادت ہمیشہ اسی کے لیے۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ پھر جب تمہیں تکلیف چھوتی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تب تم میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی، سو تم فائدہ اٹھاؤ۔ پر جلد ہی تم جان لو گے، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے اس کو رزق دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ پاک ہے اس کی ذات، اس کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یعنی اہل عرب بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بناتے تھے؟ بیٹیاں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی نہیں بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گا، تو بعض کا بیٹی وہ کچھ کر جاتی ہے جو بیٹا نہیں کر پاتا، لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹی کی پیدائش کی خبر ان کو ملتی نہیں ہے، وہ ایسے غمزدہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بہت ہی برا فعل ہو گیا۔ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غم خوار ہوتی ہیں۔ جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں، بیٹے نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ والی حدیث پہلے باندھ لیں کہ جو بھی پیدا ہوا اس پر غم نہ کرے، راضی ہو جائے، تو جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ہی ناراض ہیں تو اللہ سے تو پھر کیسے ہم توقع کر سکتے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہوگا کیا؟ اسی لیے فرماتے ہیں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے بھرا ہوا ہو جاتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا ذلت کے باوجود ہی اسے رکھ چھوڑے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ سننا یہ بہت ہی برا جو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کی طرح ان کی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت ہے انہیں مہلت دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی تو اسے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی ہر حرکت والا جاندار کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے لیکن ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے سنا کہ بے شک ظالم اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے
بہت بری بات کہی ہے۔ بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے، یعنی صرف اپنے آپ کو ہی نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے۔ وہ ظلم کے 3 قسمیں ہیں ظلم کی: اللہ کے ساتھ ظلم، وہ کیا ہے؟ شرک، یعنی اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرا جو بندوں پر ظلم ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی کوئی کرنا، اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا جب تک بندے نہیں معاف کریں گے۔ تیسرا جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا، اللہ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا۔ تو وہ کہاں پہ ہوگا یہ قصاص؟ کنترا پر۔ تو جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب پورے کریں گے، میدان حشر میں بھی لوگوں کی جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اگر کسی پر بھی ظلم کیا ہو تو اس کا حق پورا دینا پڑے گا۔ اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی ہے، ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، اور بلا شبہ چھپاؤں میں تمہارے لیے یقیناً ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو، اور اچھا رزق بھی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں روزوں میں، تو یہ نعمتیں اور بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ دودھ کا ذکر ہے، پھلوں کا، انگوروں کا، اللہ کی خاطر پھر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری بہترین مہمان نوازی کرے گا انشاءاللہ۔ حوض کوثر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پلائے، سلسبیل کے چشموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پلائے، اور اپنے ہاتھوں سے شراب طہور پلائے، کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا کہ تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے ہو اس سے۔ یعنی خراب چیز کون سی ہے؟ شراب۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ کچھ پہاڑوں پر، کچھ درختوں پر سے گھر بنا، اور اس میں سے بھی جنہیں وہ چڑھاتے ہیں۔ یعنی 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی کو 55,000 میل وہ اڑنا پڑتا ہے، اور ہم شہد کے استعمال میں کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایک مکھی کتنی محنت کرتی ہے، اس میں بے شمار ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ کتنی آرگنائزڈ وے میں وہ کام کرتی ہے، کس طرح کا بہترین مشروب ہے کہ اس میں وہ شفا بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ بعض کے مطابق ہر بیماری کے لیے، اور بعض کے مطابق مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسری غذاؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد مرہم کا بھی کام کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے: پہلی حجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ اس قوم میں جو غور و فکر کرتی ہے اس کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، وہ سب کرتی جاتی ہے، اور کس کے لیے کرتی ہے؟ وہ انسان کے لیے، اور وہ ہمارے لیے تیار کرتی ہے شہد کو، اس کو یعنی یہ ہمارے لیے فری ورکرز ہے، نیچرل پروسیس ہے یہ۔ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کہیں جانا نہیں پڑتا، بنا کسی کام کے کوئی ہاتھ لگائے صرف اس کا چھتا اتارنا پڑتا ہے، تو پھر مزے سے اس نعمت کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، کیا ہم بھی اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھرتے ہیں جیسے شہد کی مکھی دوڑ رہی ہے اللہ کی اطاعت میں؟ مکھی کی مثال طالب علم کی طرح ہے۔
طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس نکالتی ہے، اور جس پھول پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ، پھر اپنے رب کے مسخر کیے ہوئے راستوں پر چلو۔ ایک شربت اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں یقیناً ان کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی عمر کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے تم بالکل صحت مند ہو، فرشتہ آئے گا، روح لے کر چلا جائے گا۔ بڑھاپے میں اگر اور کوئی تکلیف نہ ہو تو جو بھولنے والی بیماری لگ جاتی ہے، سارا علم دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، انسان کی ڈگریاں دیوار پر سجائی رہ جاتی ہے، اور انسان اسی کے نیچے نڈھال پڑا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے سامنے والا کون ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا ہو جہاں آپ نے دیکھا ہو کہ جو بہت علم والے لیکن آخری عمر میں پہنچ کر ان کو اپنے بچوں کی بھی پہچان نہیں ہوتی۔ اور یعنی اگر والدین میں سے کوئی بھی اس حال میں ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان پر رحم کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ دعائیں کون سی کی جا سکتی ہیں والدین کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھیں۔ ایسے مریضوں کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دعائیں پڑھیں ان کے لیے؟ رحمت کی دعا کریں کہ جو کچھ ان کے حق میں وہ بہتر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی، تو جن لوگوں کی فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان پر لوٹا دینے والے نہیں ہیں، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں کہ پھر وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کوئی ہم سے اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلنا کوٹنا نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں میں بڑا فرق واقع ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی ان کی بنا پر آپس میں تعلقات بھی پھر کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو زیادہ رتبہ مل گیا کسی کو کم، تو بہن بھائی آپس میں پھر کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی، تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے بنائے، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، تو کیا پھر بھی باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں بیویوں کی قدر بھی بتائی گئی ہے کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی۔ بعض کا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوی کو تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، جب چاہا ٹھکرا دیا، جب چاہا ذلیل کر دیا، جب چاہا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اور اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پھر اگر ان کے بچے ہو جائیں تو ان سے تو اور بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن جو سبب بنی ہے ان کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں اس پر، بلکہ ظلم کی بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے نہ آسمانوں سے کسی رزق کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی زمین سے، نہ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ پس تم اللہ تعالیٰ کی مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی مثال بیان کی، وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہ ایک شخص وہ ہے جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق دیا تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اس میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال بیان کی، اس میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ جہاں بھی سے بھیجتا ہے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا برابر ہے وہ اور جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو ان میں سے تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ ساری خیر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، آنکھ جھپکنے میں بھی وقت لگتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر ماں کا ذکر، یہاں کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے، تو ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کی اس تکلیف کو ہی انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات بری نہیں لگے گی، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں، ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کیوں کر دی، اس چیز سے کیوں روک دیا۔ نہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ آج ہم جو دنیا انجوائے کریں اور نیک کام کر کے اللہ جنت دے اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کریں، تو ذریعہ کون بنا تھا؟ ہاں، دنیا میں لانے کا ذریعہ ماں باپ بنے۔ بعض تو ناخلف ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیوں لائے تھے، انتہا درجے کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ تو آنکھوں سے دیکھو، نعمت کو شکر ادا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کانوں سے سنو، یہ دونوں دل کے دروازے ہیں۔ جو بھی چیز ان ذرائع سے دل پر اثر کرتی ہے، ان پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو ہم اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پھول اچھا لگے، کوئی انسان اچھا لگے، کوئی کھانا اچھا لگے، بس صرف اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کر کے، یعنی جو اللہ کا شکر اور الحمدللہ اللہ کو یاد کرنے سے جو ہوتا ہے، اس کی بڑائی بیان کر کے ہوتا ہے، ایک اللہ کا نام لے کر ہوتا ہے۔ اس جگہ پر اگر کھانے پر بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اس بندے سے پھر راضی ہو جاتا ہے۔ جو پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، لیکن کتنی دفعہ بے خیالی میں ہم پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے اور کھڑے ہو کر پانی پی کر پھر وہ جو سنتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے دری کی دری رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، نہ کوئی بسم اللہ پڑھی نہ الحمدللہ کا۔ تو نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ رب کا شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ کا شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور رمضان کا ایک مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اب جب نعمتوں پر پابندی لگی ہے تھوڑی سی، تو پھر شام کو افطار کے وقت پئیں گے تو خود بخود الحمدللہ نکلے گا منہ سے، ہوتا ہے نا ایسے، یہ شکر ہے کہ اب تو روزہ کھلا۔ تو جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر غافل ہو جاتا ہے انسان۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر پرندوں کی بات کی گئی، پرندوں پر غور و فکر کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا، آپ اسے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے۔ اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، تو یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ۔ ہم نے کبھی اڑتے پرندوں کو پر غور کیا کبھی کہ ان کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ غور و فکر جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے وہ کی جائے۔ جانوروں کی طرح نہیں رہنا دنیا میں کہ آنکھیں کان بند کر کے رکھیں اور پھر خواہشات کی تکمیل پر ہی نظر رکھیں۔ خود غرضی کی زندگی بسر نہیں کرنی، نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ اپریشیٹ کرنا ہے، احسانات کو یاد رکھنا، ماننا ہے جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، ان کو مانیں، جو بندوں کی طرف سے ہیں ان کو بھی مانیں، بندوں کی بھی قدر کریں، ان پرندوں اور جانوروں کی جو خاص طور پر ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی۔ لیکن مکھی دیکھتے ہی ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم تو الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کاٹ کے بھاگ ہی نہ جائے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں وہ کبھی کبھی کاٹ بھی جاتی ہیں۔ تو اس سے شکر کیسے ادا کریں؟ اگر اسے کاٹا ہے تو پھر ہمیں شہد بھی تو دیا ہے، تو اس کی مہربانی کو یاد رکھیں کہ اس نے ہم پر یہ مہربانی بھی کی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی، اس نے چوپاؤں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، ان کی اون سے، ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت فائدے کی چیزیں بنائیں۔ یعنی گھروں کی نعمتیں انسان چاہے تو 7 سٹار ہوٹل میں بھی رہے تو لیکن جو سکون اپنی ایک جھونپڑی میں ہوتا ہے وہ 7 سٹار ہوٹل سے بھی نہیں مل سکتا اس کو۔ تو چوپاؤں کی کھالوں سے بنے ہوئے گھر
خیمے اہل عراب کے یہ جو ہے نا یہ گھر ہوتے تھے، جانوروں کے بے شمار فائدے ہیں، سائے میں بھی ایک نعمت ہے۔ نعمتیں تو استعمال کرنی ہے، استعمال کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا، ضائع کرنا ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن شعوری طور پر اس کے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اصل میں شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے، پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے قمیضیں بنائی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں جنگ میں بچاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ منہ موڑیں تو یقیناً آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی، نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے، بلا شبہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب کہا تھا؟ یہ کون کہے گا؟ شریک کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے یہ بھی اصل میں اپنی خواہشات کی پوجا ہے، اور جو چیز اٹریکٹ کرے، جو چیز مزین کرے، اس کے پیچھے لگ جائے انسان دنیا میں، جو بہت یہ بھی الہ کا تصور ہے۔ اور وہ کس بنا پر، یا تو انسان اس سے ڈرا ہو اس وجہ سے اس کو الہ مان لیتا ہے، یا انسان نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو، یا اس سے ان کی کوئی خواہش پوری ہوئی ہو تو وہ اس کے آگے بچھ جاتا ہے، یعنی اس کو اپنا الہ مان لیتا ہے۔ یہ تین وجہ سے انسان جو ہے کسی اور کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، جبکہ ان سب کو بھی بنایا تھا رب نے اور وہ رب کو ہی بھول گیا۔ یہی دراصل بہت بڑی ناشکری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے، اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ان کی پچھلی تمام انبیاء کی، انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے، کیونکہ گواہی ان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں 3 کام کا حکم دیا گیا اور 3 کام سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلے عدل کا حکم ہے۔ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا یا عدل سے مراد اعتدال کی زندگی بسر کرنا۔ دوسرا احسان، مستحبات کو ادا کرنا جن سے حق زیادہ دینا ہے، اور خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم ہے۔ اس میں احسان میں کیونکہ انسان برادری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جیسا کریں گے پھر ویسا ہی بھریں گے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وہ نہ بھی کریں تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یعنی رشتہ داروں کا سلوک جیسا بھی ہو ہمیں ان کے لیے اچھا ہی سلوک رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، خواہ سلام کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو، یعنی خالی سلام دعائی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض رشتوں کے ساتھ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑنے کی بجائے کیا کریں؟ بے شک سلام کر لیں اس کو۔ تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہیں۔ اصل میں جب بہت عرصے تک نہیں کرتے تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اب اس کو سلام کریں، تو ایک جو گیپ ہے نا وہ گیپ نہ رشتہ داروں میں دیا کریں۔ اس طرح سے دوریاں ہوتی چلی جاتی ہیں، عرصہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ ہمت کر لیں، کیونکہ اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن لے
وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل پھر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی لوگ نہیں بھی سمجھتے تو کیا ہوا، یہ پہچان اور یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بہت مضبوط کر دیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی تھی وہ کیا تھی؟ اپنی بیماری کے آخری ایام میں کیا کہا تھا کہ تمہارے رشتہ دار، یعنی تمہارے رشتہ دار، ان کے معاملے میں احسان کرو، یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ بعض کا ہم انتظار کرتے رہتے کہ ان کی طرف سے پہل ہو، نہیں، پہل کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، کیونکہ نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات میں بھی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ کوئی کرے گا تو میں کروں گی۔ تین چیزیں کرنے کی ہیں، آپ دیکھیں کتنے سارے کام ہو سکتے تھے کرنے کے، لیکن دو جامع باتیں کر کے رشتہ داروں کو دینے کی بات کر دی گئی ہے۔ اور کیا نہیں، فحش کام نہیں کرنے، فحش کلام نہیں کرنا، منکر گناہ کے کام جیسے ظلم و سرکشی کے کام، ان چیزوں سے منع کیا گیا اس آیت میں۔ اور اس کے بارے میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو وایتاء ذی القربى کے مقابلے میں سرکشی کے حقدار کو بھی اس کا حق نہ دیا، اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اس کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، یعنی اپنی منتیں اور نظر نیازیں جو ہیں وہ پوری کرو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جسے مضبوط کرنے کے بعد اپنے سود توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگ کام کر لیتے ہیں لیکن غصے میں آتے ہیں، وہیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، یا پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کھانا پسند نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں، وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ غصے کے عجیب عجیب یہ اظہار ہیں، سن کر انسان بعض کا حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ہے یا کیا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا یہ ممانعت کی گئی ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت جیسے نہ ہو جاؤ جس نے مضبوط کرنے کے بعد اپنا سود توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہے، قیامت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور بیان کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے، اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بلا شبہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا یقیناً انہیں ہم ضرور زیادہ اچھا بدلہ دیں گے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ جانے والا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہو، تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر اچھا دیں گے وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جو بھی اچھے عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، اسے پاکیزہ زندگی بسر کروائی جائے گی۔ دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ، کیونکہ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے تو بعض کا دنیا میں نہیں اس کو ملتی بلکہ آخرت میں اس کو
وہ نعمت مل جاتی ہے، لیکن جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو آخرت ہی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو آخرت طلب کرے، آخرت کو پریورٹی دے۔ پر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنی جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، تاکہ شیطان قاری پر قرات کو متشابہ نہ کر دے، خلط ملط نہ کر دے، اسے تدبر اور تفکر سے نہ روک دے۔ اسی طرح نماز میں بھی آ کے وسوسہ وہ ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ اور ان لوگوں پر یقیناً اس کا کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ، توکل کے ساتھ جو چیز کرے گا، شیطان اس کے پھندے میں، شیطان جو ہے یعنی وہ انسان اس کے پھندے میں نہیں آ سکتا شیطان کے۔ اس کا زور تو صرف اسی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تو خود ہی گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جاتا تھا کہ یہ خود ہی قرآن گھڑ کے لے کر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں روح القدس نے تمہارے رب کی جناب سے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ اور ہم جانتے ہیں یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں، اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس نے اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، ماسوا اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ بہت تکلیف میں گھرنے کی وجہ سے اگر زبان کوئی شرکیہ کلمات بولتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہی نہیں ہے، ایمان کی غیر موجودگی میں اگر وہ کفر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا اور یعنی مرتد ہو گئے، دین سے ہی پھر گئے، یا دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے فرائض ادا کرنے چھوڑ دیے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا سبب ہے، آخرت میں محرومی کا سبب ہے۔ تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت سے کہ وہاں جاتا ہوں غنیمت سے مل جائے گا، تو اس کے لیے بھی وہی ہے جو اس نے نیت کی، یعنی اس کو جہاد کا ثواب جو ہے وہ اللہ کی اخلاص کے لیے نہیں تھا، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لڑا، ایک رسی حاصل کرنے کے لیے لڑا، تو اس کی نیت اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق دے گا۔ یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی توقع رکھنا، اس کا انتظار کرنا، یہ سراسر خسارے کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان اپنے آخرت کے فائدے ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے، اسے غافل کرتا ہے، پھر اسے دنیا کا کوئی کام سمجھا دیتا ہے، پھر اس میں سے اس کو رغبت بھی دلاتا ہے، پھر اس میں اس کے فائدے بتاتا ہے، پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان دنیا ہی کو اپنا محور اور مقصد بنا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ کلام الہی سن سکتے ہیں، نہ آیات پہ غور کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخر میں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر جنہوں نے فتنے میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر بھی کیا، بلا شبہ آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی۔ جس دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر نفس کو جو اس نے کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
یعنی جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا ہی کرتا ہوا آئے گا، ہر شخص اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے اس لیے کی، یا اپنے صفائی میں کچھ بولے گا، مجھے کس نے بہکایا، ہر کوئی اپنی طرف سے حجتیں پیش کرتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوگا، اپنے اندر اتنا مشغول ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق وافر مقدار میں اور اس کے پاس ہر جگہ سے آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ سو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی حلال کھانا بھی عبادت ہے، کھاؤ لیکن ساتھ میں شکر بھی ادا کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون، سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پر جو شخص مجبور کر دیا جائے بشرطے کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں ان کے بارے میں مت کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی حلال ہو یا حرام، یہ اختیار کس کے لیے ہے؟ کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ۔ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو کوئی یہودی بن گئے اس پر ہم نے وہ تمام چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت ہے، یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے، خواہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ نہیں تھے اس وقت۔ تو قانتاً کا مطلب ہے اطاعت میں ہمیشگی اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے منتخب کیا، سیدھے راستے کی طرف اسے ہدایت دی۔ کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، بلا شبہ آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے۔ کس کو وحی کی گئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان سب باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو زیادہ اچھا ہو۔ یقیناً آپ کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ دعوے کا طریقہ کار بتایا گیا کہ ہر وقت دعویٰ نہیں ہوتا، حکمت ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے، اور کبھی دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی خوبصورت دلیل ہونی چاہیے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی اسی قدر بدلہ لو، اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی شاید میں برائی کا بدلے پر صبر کرنا مسنون فعل بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے، صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی صبر دیتا ہے۔ یعنی کسی بھی تکلیف کے موقع پر ہم خود صبر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ صبر مانگیں نہ۔
اور آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آپ ان پر غم نہ کریں ورنہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو ان سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے کے لیے کیا چاہیے؟ تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں۔ جیسا کہ آج قرآن کا ذکر ہوا تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو باقاعدہ سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہم تبھی اچھے طریقے سے اس کو اچھے تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں نا جب ہم اس کو سیکھیں گے۔ اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں تو ہم اچھے تلفظ سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر قرآن پڑھنا آسان فرما دے، نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، جو تو نے ہمیں دیا اللہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں جو بھی تو نے ہمیں دیا۔ اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمانا یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دینا یا ارحم الراحمین۔ جو ان کی خواہشات ہے اللہ ساری خواہشات پوری کر دینا یا ارحم الراحمین۔ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ اللہ جو بھی جس کی جو خواہش ہے اللہ تو جانتا ہے، سب کی خواہشات پوری فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ پریشانیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، بیٹوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دل کو آپس میں جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف شفاف بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، نفاق جیسی بیماریوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہ تیرے حضور آئیں تو اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے دور ہوں یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تو ہم پر رحم فرمانے والا ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ اللہ بہت سی برائیاں ہو گئی، بہت سی غلطیاں ہو گئی، اللہ اس دنیا میں ہی معافی دے دینا۔ اللہ آخرت میں پوچھ گچھ نہ کرنا، اللہ آسان حساب فرمانا، اللہ آخرت میں آسان حساب فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ کوئی تنگی نہ فرمانا، آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے، اللہ ملک میں امن عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اللہ یہودیوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے محفوظ فرما، کفر کے شر سے محفوظ فرما، اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرمانا۔ اللہ تو ہمارا مددگار ہے، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا سکیں، اللہ ہم پر گناہوں کے بوجھ نہ ڈالنا، اللہ کسی مصیبت کے بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے یا ارحم الراحمین۔ تو ہم پر رحمت فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔